बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत और नई सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप तमाम देखने वालों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। नया साल है, नए दिन का आगाज़ कर रहे हैं। जैसे हमेशा मैं प्रोग्राम के आगाज़ में कहती हूँ कि आप जब सुबह उठते हैं तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, कलाम इलाही से, नमाज से दिन का आगाज़ करें तो देखिएगा दिन की रूटीन में, काम में कितनी बरकत होती चली जाती है। और जैसे आज तो साल का पहला दिन है, इस नए दिन का आगाज़ तो यकीनन इस दुआ से करना चाहिए। न सिर्फ अपने लिए दुआ करें, अजीज़ों के लिए दुआ करें, इस मुल्क की अमन सलामती के लिए दुआ करें कि ये नया साल जो है वो हम सब के लिए खैरियत लेकर आए, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और यकीनन इस मुल्क की अमन सलामती के लिए हम सबको इस नए साल की आमद पे दुआ करनी चाहिए। तो नए साल का पहला दिन का आगाज़ है। एक बात ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, देखिए नाराज़गी सबकी होती हैं, ये एक फितरी अमल है कि ज़रा सी कोई ऐसी बात जो हमारे मुताबिक ना हो, हमारे मूड को के मुताबिक ना हो, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो तो हमें गुस्सा आ जाता है। लेकिन उस गुस्से का अल्टरनेट भी होता है, हल भी होता है। आप वो जगह छोड़ दें, कुछ टाइम के लिए उस बंदे से, उस शख्स से बात ना करें, लेकिन इस नाराज़गी की वजह से जो इतने प्यारे रिश्ते हैं, चाहे वो बहन है, भाई है, वालिदैन है, बीवी है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, कलीग्स हैं, उनसे नाराज़गी नहीं रखें। और एक लंबी नाराज़गी यकीनन तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वक्ती चीज़ें होती हैं, वक्ती गुस्सा होता है, चला जाता है। लेकिन जब ये रिश्ते, जो ये खूबसूरत रिश्ते हैं ना, ये जब आपसे दूर होते हैं ना तो यकीनन बहुत बुरा लगता है। तो आज नए साल का पहला दिन है, आगाज़ है, तो मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि अगर आपके अज़ीज़, आपके दोस्त, आपकी फ़ैमिली, कोई भी आपका अपना अगर आपसे नाराज़ है तो आप उससे मनाइए, आप उनसे बात कीजिए, कॉल कीजिए, उन्हें मैसेज कीजिए, नाराज़गी दूर कीजिए और एक अच्छी सोच के साथ इस दिन का आगाज़ कीजिए। इस साल का इवन मैं कहूँ तो आगाज़ कीजिए, ताकि ये पूरा साल आपके लिए खुशियाँ लाए, आपके अपनों को आपके साथ रखे और जिस कामयाबी की, जिस सुकून की आपको तलाश है, देखिए वो अपनों के साथ ही मिलती है। अकेले रहने से, नाराज़गी ज़ाहिर करने से, एक ईगो एटीट्यूड दिखाने से ज़िंदगी कभी भी कामयाब नहीं होती, ना वो हमें सुकून मिलता है जनाब। तो इस चीज़ का आपने लाज़िमन ख़्याल रखना है। और आपको पता है सच टीवी की और सच सवेरा की टीम की हमेशा कोशिश होती है कि उन तमाम तर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को आपके साथ सेलिब्रेट किया जाए, आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो हम डिस्कस करें। तो आज साल का पहला दिन तो हमने भी सोचा कि अपने नाज़रीन के साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे मेहमानों को बुलाते हैं, उनसे जानते हैं नए साल की उनकी रूटीन कैसी होती है। 2023 गुज़रा है, 2024 आ चुका है, तो कैसी रूटीन रही, 23 में क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई जो वो चाहते हैं कि 2024 में उनके साथ वो तमाम तर चीज़ें ना हों। और ऐसी कुछ चीज़ें हम आप लोगों के सामने रखेंगे, कुछ एडवाइस, कुछ ऐसे हिकमत अमली जो हमारे आगे चल के हमारे फ्यूचर में, हमारे मुस्तकबिल में, हमारे काम में, यानी कि ओवरऑल लाइफ में हमारे लिए वो पॉजिटिव साबित हो। पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब आप लाइफ में पॉजिटिविटी को जगह देते हैं, खुशियों को रास्ता देते हैं, सॉल्यूशंस को आने देते हैं, आप गौर व फिक्र करते हैं, तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है या कहीं कोई रुकावटें आ रही होती हैं ना, वो दूर होती चली जाती है। लेकिन अगर हम सोचेंगे नहीं, हम उस पर गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम यकीनन आ सकती है। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन नए साल का आगाज़ जो है, नए दिन का जो आगाज़ है वो उदासी के साथ करे, नाराज़गी के साथ करे, डिप्रेशन या परेशानी के साथ करे। डेफिनेटली हम नहीं चाहेंगे। इसलिए ये सारी बात करने के पीछे मकसद ये था जनाब कि आपने दिन का आगाज़, कुछ लोगों का तो आगाज़ जैसे हमारा आगाज़ हो चुका है, तो बहुत सारे लोग अपने काम के लिए निकल चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी घर में होंगे, ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होंगे, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग सोच रहे होंगे। तो उनसे मेरी ये गुजारिश है, ये दरख्वास्त है कि जनाब फ़ौरन से आप अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग को मैसेज करें, कॉल करें, एक अच्छा से गेट टुगेदर रखें, चाय कॉफ़ी पे उन्हें बुलाएं, लंच पे, डिनर पे आप उन्हें बुलाएं। तो आप देखिएगा कि 2023 में जो आपने काम किए वो 2024 में, यानी कि नेगेटिव काम आपने बिल्कुल रिपीट नहीं करने। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ पॉजिटिविटी आपने क्रिएट करनी है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो कि आपकी इस 2024 इस नए साल को खुशियों से, कामयाबियों से
بھر دے. اور یہ تبھی ممکن ہوگا جناب جب آپ پہلا اسٹیپ لیں گے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ میں کیوں کروں, میرا تو یہ کرنے کا کام نہیں, میں کیوں پہلا قدم پہلا اسٹیپ لوں. آپ جب پہل کرتے ہیں تو آپ کی عزت میں کمی واقعی نہیں ہوتی ہے. آپ پہل کریں, خوشیاں بانٹیں, خوشیوں کو بکھیریں, مل جل کر اس دن کو سیلیبریٹ کریں, اس سال کو اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے, اپنے فرینڈس کے لیے اس کو خوشی کا باعث بنائے. تو دیکھیے گا آپ کو زندگی جینے کا مزہ آئے گا. جناب آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو. یہ پیاری پیاری چٹپٹی باتیں, میٹھی میٹھی باتیں کریں گے, اور کیونکہ مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ 2023 ان کا کیسا گزرا, ایسی کون سی چیزیں ہیں, کیونکہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں یاد رہ جاتا ہے اور بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہم یاد نہیں رکھنا چاہتے. تو ان سے ہم جانیں گے کہ ایسا کیا انہیں ملا ہے جو ایک خوبصورت میموری بن گئی ہو, اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جنہیں وہ یاد نہیں رکھنا چاہتے. اور 2024 کی جب ہم بات کریں تو ایسی کون سے انہوں نے پلانز یا ایسی کون سی گولز ہیں جو وہ اچیو کرنا چاہتی ہیں. اور چونکہ ورکنگ لیڈی ہیں, سوشل ورکر ہیں, تو بہت ساری خواتین کے لیے وہ ایک میسیج لے کر آئی ہوں گی. سوچا ہوگا کہ بینگ اے وومن, میں اگر یہ سب کچھ کر رہی ہوں, مجھے یہ پرابلم فیس کرنی پڑی ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ میری بہنوں کو یا جو مجھے سن رہے ہیں انہیں یہ پرابلم فیس نہ کرنی پڑے. تو یہ ہم ان سے جانیں گے. ہمارے ساتھ ہیں صوفیہ علی. السلام علیکم صوفیہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. پہلے تو آپ کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی مبارک. تھینک یو سو مچ. صوفیہ مجھے یہ بتائیں, ہم نا بچپن سے آغاز کرتے ہیں. مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے جب نئے سال کا آغاز ہونا ہوتا تھا تو ہم اتنا خوش ہوتے تھے, اپنے پیرنٹس کو کہتے کہ ہمیں مارکیٹ لے کے چلے, ہم نے شاپنگ کرنی, یعنی کہ جسٹ لائک اے عید. اس طرح اس تہوار کو سیلیبریٹ کرتے تھے. اور اسپیشلی جب رات کے 12 بجے فائر ورک کا سلسلہ ہوتا تھا تو بڑی ایک ضد کے ساتھ ہم نے کہتے تھے کہ ہمیں لے کر چلو. تو وہ بچپن کے دن اور آج کے دن کیا سمجھتی ہیں, کون سے دن اچھے تھے؟ میرے خیال سے تو بچپن کے دن بہت اچھے ہوتے تھے, کیونکہ گھر والوں کے ساتھ جاتے تھے, ہم شاپنگ کرتے تھے, اور جب رات کے 12 بجتے تھے اور نیا سال چڑھتا تھا اور کافی سارے دعائیں ہوتی تھیں, ہم کرتے تھے. اور پچھلے سال کو ہم دعائوں سے رخصت کرتے تھے اور آنے والے سال کو ہم ویلکم کرتے تھے, تو بہت اچھا لگتا تھا. اور وہ چیزیں اب ہم آج کے دور میں اچھا, کوئی ایسی میموری, کوئی انٹرسٹنگ ایسی بات ہو جو آپ کو یاد ہو کہ جب ہم چھوٹے تھے, اسکول کالج یونیورسٹی جاتے تھے تو ایسی نیو ایئر پہ ایسی ہیپننگ کریٹ ہوتی تھی, کاش آج بھی وہ دن ہو, کوئی ایسی بات یاد ہو؟ بالکل ایسے ہوتا تھا. جب ہم اسکول جاتے تھے تو اسکول میں سب گیدرنگ کرتے تھے. اچھا, تو وہ چیزیں بہت مس کرتی ہوں آج کل. پارٹی کیا کرتے تھے, ٹیچرز کی طرف سے الاؤ ہوتا تھا کہ ہر بچے نے گھر سے کوئی نہ کوئی اچھی ڈش بنا کے اچھی ڈش بنا کے آنی. اور اس ٹائم لڑکیوں کے لیے یہ بہت ہوتا تھا کہ ہم فلاں ڈش بنائیں, اور اسی بہانے سے ڈش بنانا بھی آ جاتی تھی, ریسیپی سیکھ جاتے تھے. ہاں بالکل. تو یہ چیزیں ہم بہت انجوائے کرتے تھے, جو آج کے دور میں بہت زیادہ مس کرتے ہیں. آپ نے کون سی ڈش بنائی تھی نیو ایئر پہ جب اس طرح فرینڈس کی گیدرنگ تھی؟ میں سب سے پہلے بریانی بنانا سیکھی تھی. اچھا, یہ نا پتہ نہیں کیوں یہ بچپن میں سب کے ساتھ ہی یہ ہیپننگ ہوئی کہ ٹیچر سب سے پہلے جو ریسیپی دیتی تھی وہ بریانی کی دیتی تھی. جی. اس کے بعد آپ نے کھیر بنا کے لانی ہے, پھر وہ ڈفرینٹ قسم کے سیلڈز وغیرہ ہوتے تھے, یہ بنانا. زبردست, یہ اسی بہانے ہم کوکنگ کرنا سیکھ گئے. بالکل اسی بہانے سے وہ پھر ہر سال ہوتا تھا کہ بس نیا سال آئے گا, اس سال میں نے یہ ڈش بنانی ہے, یہ بنانی ہے. پہلے سے تیاریاں ہم شروع کر دیتے تھے. بالکل. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ انسان بڑا ہوتا ہے, پروفیشنل لائف میں آتا ہے, ماشاء اللہ آپ بھی ورکنگ لیڈی ہے, کام کر رہی ہیں, تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو بچپن کی خوشیاں یا وہ ایک رونق ہونا یا ایک ایکسائٹمنٹ ہونا کہ ایک تہوار آ رہا ہے, نیو ایئر, نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے, ہم نے اس سال کو یعنی کہ جو بھی سال ہو, یعنی کہ جیسے کہ 2023 کی بات کریں اسے ہم نے الوداع کرنا ہے, 2024 کو ہم نے ویلکم کرنا ہے, تو ایک پراپر تیاری ہوتی تھی. کیا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو نہیں لگتا وہ کم ہوتی جا رہی ہیں یا ہو چکی ہیں؟ وہ کم اس لیے ہو جاتی ہیں کہ جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں, ہم چھوٹے ہوتے ہیں, تو ہمیں یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ نیا سال آ رہا ہے, یہ تیاری کریں. لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہمارے سر پہ بہت ذمہ داریاں بھی پڑ جاتی ہیں. تو ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, گہری بات کی باقی ذمہ داریاں بہت پڑ جاتی ہیں. بالکل. تو ذمہ داریوں میں انسان یہ چیزیں ہم بہت پیچھے چھوڑ آتے ہیں. لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ
ساتھی ہمارے کلیگ جب یہ ٹائم نیا سال آتا ہے یا وہ کوئی گیدرنگ کرتے ہیں تو ہم اس بات کو وہ پھر انجوائے کرتے ہیں, چاہے ہمیں تھوڑا سا ٹائم ملے, آدھا گھنٹہ ملے, ہم اس پل کو بہت انجوائے کرتے ہیں. اچھا 2023 میں جو یہ سال گزرا 2023, اس میں کچھ ایسے کوئی ہیپننگ, کوئی ایسے واقعات جو آپ یاد رکھنا چاہتی ہو کہ یہ 2023 کے جو گزرے واقعات ہیں, لمحات ہیں, میموریز ہیں, یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں, 2024 میں بھی یہ میرے ساتھ چلیں؟ جی بالکل, 2023 جو میرے لیے بہت اچھا گزرا ہے, اللہ پاک نیا سال جو چڑھا ہے یہ بھی میرے لیے بہت اچھا ثابت ہو کرے انشاءاللہ. اور میرے کوئی ایسا غلط نہیں ہوا کہ میں کہوں کہ یہ میرے سے غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے, یعنی کوئی سال میرے لیے بہت اچھا گزرا ہے. اور ماشاءاللہ سے 2023 میں میں نے عمرہ بھی کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ کے لیے تو بہت ہی اچھا رہا. بالکل, تو واقعی یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. ہر مسلمان کی مجھے لگتا ہے کہ یہ خواہش ہے کہ وہ اللہ پاک کے گھر کی زیارت کو ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ جائے, تو یہ تو ہر مسلمان کی خواہش, اور ماشاءاللہ سے آپ کا 2023 تو بہت ہی واقعی خوبصورت, بہت اچھا گزرا ہے. اور میں بتا نہیں سکتی کہ اللہ نے میرے پہ اتنا کرم کیا. آج بھی وہ گلیاں, وہ نظارے, وہ منظر, وہ میں بھول نہیں سکتی, مجھے ابھی بھی یاد آتے ہیں. اور 2024 میں بھی آپ کی یہی خواہش ہوگی کہ اللہ پاک پھر آپ کو اپنے گھر بلائے؟ بالکل, میں دعا کر کے آئی ہوں انشاءاللہ, اور میرا یہی ارادہ ہے کہ میں 2024 میں بھی جاؤں اور میرا نیا سال جو چڑھا ہے یہ بھی بہت اچھا گزرا جیسے 2023 گزرا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر بلانے کی جو ہے وہ توفیق دے, آمین. مجھے بتائیں کہ بینگ اے ورکنگ لیڈی آپ کام کرتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کچھ ہر ادارے میں, ہر آرگنائزیشنز میں کچھ نہ کچھ ایسا چلتا ہے. 2023 کی میں اگر بات کروں, ہم کمپیئر کر رہے ہیں تاکہ ہماری جو بہنیں اس فیلڈ کسی بھی فیلڈ میں آنا چاہ رہی ہیں تو ان کے لیے ایک گائیڈ لائن بن جائے کہ ایسی کچھ ہیپننگز جو 2023 میں ہوتی آئی ہیں کسی بھی فیلڈ میں, کہیں کوئی لاپرواہی, انہیں اچھا کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ملا, وہ چیزیں جو 2024 میں کسی عورت کے ساتھ, کسی بھی ورکنگ لیڈیز کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, وہ آپ کیا سمجھتی, کیا ہو سکتی ہیں؟ جو بھی کام ہے لیڈیز کو ہر کام میں حصہ لینا چاہیے, میں نہیں کہتی کہ نہیں لینا چاہیے. اور آج کل کے دور میں کامیاب لیڈی وہی ہے جو ورکنگ کرتی ہے. بالکل ایسے, تو گھر بیٹھ کے کیا کرنا, ساس بہو کے ڈرامے دیکھنے, ڈرامے ہی دیکھنے, تو اس سے اچھا ہے کہ آپ کام کریں. اور کام کے لیے آپ کو ظاہر سی پتہ ہے کہ گھر سے باہر تو نکلنا پڑے گا, باہر نکلنا پڑتا ہے. اور آپ کو باہر نکلنے کے لیے آپ کو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اچھا کام بھی ہے, آپ اپنے پہ ڈپینڈ کریں. آپ خود اچھی ہیں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور ہر کام آپ محنت اور لگن سے کریں گی تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گی. یقیناً. اچھا 51% سے زائد, یعنی نصف سے زائد ہماری خواتین ہیں ماشاءاللہ سے, تو یقیناً انہیں کام کرنا, انہیں اپریشیٹ کرنا, انہیں ریگارڈ کرنا تو بنتا ہے. لیکن بعض دفعہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں, سوسائٹی پریشر کی وجہ سے وہ ہم نہیں کر سکتے. تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں درگزر کر لینا چاہیے یا اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہوتا ہے؟ نہیں, اگر آپ کے گھر والے سپورٹ کرتے تو بہت اچھی بات ہے, اور گھر والوں کو کرنا بھی چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ جو لیڈی ورکنگ کرتی ہیں, کام کرتی ہیں, جن میں کوئی ٹیلنٹ ہے ان کو آگے لے کے آنا چاہیے. گھر والوں کو چاہیے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور گھر والوں کا ساتھ ہونا بھی لازمی ہوتا ہے. اچھا, یہ ٹیلنٹ کی آپ نے خواتین میں بات کی نا, آپ دیکھو عید کا موقع دیکھو, کوئی ڈفرینٹ فیسٹیول ہوتے ہیں وہاں خواتین کا ٹیلنٹ دیکھیں, کوئی بھی تہوار ہوتا ہے جیسے عید کی بات میں نے کی, نیو ایئر کی بات کی, جو ہماری لیڈیز اپنا کوئی نہ کوئی بزنس رن کر رہی ہیں, جیسے سیلون کی بات کریں, مہندی لگانا, اسٹچنگ کا کام کرنا, یا ہینڈ میڈ کوئی جیکٹس یا کوئی بھی چیزیں بنانا, تو ٹیلنٹ تو بھرا ہوا ہے ہمارے ملک میں, بالکل کوئی شک نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتا, آپ کو کوئی ہاتھ سے کچھ چیز بنانی آتی ہے, کوئی ہینڈ میڈ چیز, کوئی ایسا ٹیلنٹ آپ میں ہے تاکہ ہمارے ناظرین جان سکے؟ نہیں, مجھے کھانا بنانا آتا ہے. کھانا بنانا, میں کھانا بنا. اس کے علاوہ اور جو چیزیں وہ ہماری مائیں سکھاتی تھی نا, وہ بچپن میں دھاگے سے وہ کڑھائی سلائی کچھ اس طرح کا کرنا. کڑھائی کر لیتے ہیں لیکن ابھی تو بھول گیا ہے. اب تو ڈیجیٹل دور ہے نا, مشینی دور ہے. ڈیجیٹل, ہاں ایسے ہی ہے. تو پہلے جب میں پڑھائی بھی کر رہی تھی, ساتھ ساتھ امی نے مجھے سلائی کرنا سکھایا تھا. اچھا, بچپن میں مائیں سکھاتی ہیں, جب ہم اسکول جا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ سکھاتی ہیں تب. تو انہوں نے مجھے سلائی سکھانا سکھائی تھی, اور اس کے بعد پھر سویٹر بننا. اچھا, تو اب وہ تو بڑا مشکل نہیں ہوتا سویٹر جو بنا جاتا ہے؟ نہیں, وہ بہت آسان ہوتا ہے. اگر آپ مجھے تو سکھایا تھا تو میں لگی رہتی تھی. پریکٹس کی بات ہے, کیونکہ مجھے لگا وہ آپ نے وہ سوئی کے ساتھ دوسرے دھاگے کو پکڑنا اور کچھ اس طرح سے, وہ بہت آسان ہے اگر آپ کرنا, اگر پریکٹس ہو جائے تو. ہاں, بہت آسان ہے. پھر نالے بنانا, وہ جو
مجھے بہت اچھا لگتا تھا. ایک اسٹینڈ سا ہوتا تھا, اس کے اوپر نالے ایسے بناتی ہوتی تھی, اور میری امی مجھے یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. کیا بات, تو ابھی یاد ہے آپ کو؟ ابھی تو بھول گئے, صرف سلائی یاد ہے. یہ کام ہے نا کہ ہم کام چور بہت ہے, مائیں تو سکھاتی ہیں, ماؤں نے اپنا پورا رول ادا کیا, چاہے وہ بچپن سے لے کے اب تک کی بات کریں. یہ اور بات ہے کہ ہم آگے اسے لے کر نہیں چلے, بھول جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ نئے سال بھی ایک تہوار کی طرح ہے, چونکہ ہم نئے سال کو منا رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں اس کی خوشیوں کو ساتھ لے کے چلنا بڑا ضروری ہے. جیسے عید کا موقع آ رہا ہوتا ہے تو ہم پہلے سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے یہ کپڑے خریدنے ہیں, اس طرح کے کپڑے پہننے ہیں, ہم نے ایسی ساتھ میں جولری پہننی ہے, اس طرح کے ساتھ شوز ہونے چاہیے. اب تو چونکہ ونٹر ہے, سردی ہے, تو اس کے مطابق ہی ہم نے شاپنگ واپنگ, یہ چیز تو لازمی چلتی ہے. تو نئے سال کی آمد پہ آپ نے کچھ شاپنگ کی یا بس کہا ہاں گزر جائے گا؟ نہیں, میں اپنے لیے شاپنگ تو بہت کم کرتی ہوں, لیکن جو میری فرینڈز ہوتی ہیں ان کے لیے میں گفٹس خریدتی ہوں. اچھا, اپنے لیے نہیں, دوستوں کے لیے. کیا بات, ایسی دوست سب کی ہونی چاہیے یار. کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے, کیونکہ گفٹس بانٹنے سے پیار بڑھتا ہے. تو جو آپ کے قریب ہوتا ہے زیادہ تر میں ان کے لیے گفٹس خریدتی ہوں, اور نئے سال پہ جا کے ایک کیک لیتی ہوں اور ان کو گفٹ دیتی ہوں, اور کیک دیتی ہوں, اور نئے سال کی دعائیں دیتی ہوں, مبارکباد دیتی ہوں. کیا بات ہے. اچھا, میں نے ویسے پہلی خاتون دیکھی جو کہہ رہی ہے میں اپنے لیے چیزیں نہیں خریدتی, میں دوستوں کے لیے خریدتی ہوں. ویری گڈ. تو آپ کو بھی آپ کی فرینڈس کی طرف سے کوئی پریزنٹس ملتے ہیں؟ بالکل, جیسے میں ان کے ساتھ کرتی ہوں, اگر میں نے ان کے لیے کچھ گفٹس لیے ہیں تو وہ بھی میرے لیے گفٹس لیتی ہیں. وہ بھی کوئی موقع چھوڑتی نہیں ہے. پھر ظاہر بات ہے, وہ کہتے ہیں آپ جی کو جی ہوتی ہے. بالکل, آج کل ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں گھر میں بچے بڑے اور جن کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہوں کہ بھائی نیا سال آ رہا ہے اور ہم نے تو اتنی ڈھیر ساری تیاریاں کرنی ہے, ٹائم بالکل کم ہے. تو بالکل ایسے ہم بھی کرتے ہیں, ہم بھی صفائیاں کرنا شروع کرتے تھے نئے سال. اچھا, خواتین کے تو یہی ہوتا ہے گھر کی صاف صفائیاں کرنی ہے, صاف صفائیاں کرنی ہے, کیونکہ نئے سال پہ آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں مہمان بھی آتے ہیں, تو اس وجہ سے پھر نئے نئے کھانے بنتے ہیں, نئے نئے خوشبوئیں آتی ہیں کھانوں کی, نئے نئے پکوان, نئے نئے ڈشز بننا. اچھا, کھانے پہ بھی میں آتی ہوں کہ ہم نے کھانا وانا کیا پکایا. اس سے پہلے ہم بات کریں وش کرنے کی. مجھے یہ بتائیں کہ ڈیجیٹل دور ہے, مانا کہ جہاں میڈیا نے فاصلے کم کیے ہیں, یعنی کہ چیزوں کا آسان کر دیا ہے. پہلے وہ لیٹرز خط جایا کرتے تھے اور کارڈز ہم بھیجا کرتے تھے مبارکباد کے, وہ اب پتہ نہیں پہنچتے تھے نہیں پہنچتے تھے. اب اس ڈیجیٹل دور, موبائل فون کے آنے کی وجہ سے ہم نے میسیجز, کال اور یہ فاصلے کم ہوئے, لیکن مجھے لگتا ہے انہوں نے بڑھا بھی دیے. پہلے گھر جانا, فزیکلی جا کے کارڈ دینا, اور اس کارڈ کی جو محبت ہے وہ الگ ہوتی تھی. بالکل. تو آپ نے کبھی وہ کارڈ دیے نیو ایئر کے, کیونکہ عید کارڈ تو ہم دیتے ہی ہیں, لیکن نئے سال کے بھی کارڈ ہوتے تھے, خود بھی بنانا یا پھر مارکیٹ سے پرچیز کر کے اپنے کزنس کو, فیملی کو, فرینڈس کو دینا؟ پہلے یہی ہوتا تھا کہ کارڈز بنائے جاتے تھے خود گھر میں, اور وہ بہت اچھا لگتا تھا, اس کو بڑے اچھے طریقے سے سجایا جاتا تھا, اور اسپیشل کارڈز اس کو تیار کر کے اور اپنے فرینڈس میں جا کے جب دیا جاتا تھا تو اس ٹائم جو خوشی ہے اسپیشل طریقے سے, اس ٹائم وہ جو خوشی ہے نا, وہ آج کل کے میسج میں ہے نا نہیں ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, گھر بیٹھے ہیں, ایک میسج ٹائپ کیا, سینڈ ٹو آل. ہاں ایسے ہی. اور دوسرا ایک میسج اگر آپ نے کسی کو کر دیا اور ایک دوست رہ جاتا ہے تو پھر وہ گلہ بھی کرتا ہے, تم نے تو مجھے میسج بھی نہیں کیا, تم نے تو مجھے میسج بھی نہیں کیا. مطلب اب ہم نہیں, گھروں کو نہیں جاتے نا. بالکل, ہم گھروں میں نہیں جاتے, اور میرے خیال سے کہ جانا چاہیے, ہے نا, جانا چاہیے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کے فزیکل جانے سے جو خوشی, محبت اور ایک آپ کے وہ رشتے قریب ہوتے ہیں, وہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا ضرورت ہے, لیکن گھر بیٹھے میسج کر دینا, عید مبارک, نئے سال کی مبارک, اس طرح کے, ایون ہم تو بیماروں کا حال بھی فون پہ پوچھتے. میں وہی بات کرنے لگی ہوں کہ مجھے بہت برا لگتا ہے, میں خود کی بات کرتی ہوں کہ جب میں یہی مثال دیتی ہوں کہ میں عمرہ کر کے آئی تھی جب, تو میں بیٹھی تھی گھر میں اور میں سوچتی تھی کہ کون آئے گا. اچھا صوفیہ, یہ ہم آپ سے نا واقعہ سنتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد یہی سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین, نئے سال کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. کم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج نئے سال کا پہلا دن, تو آپ تمام دیکھنے والوں کو جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, چٹپٹی ان سے باتیں ہو رہی ہیں کہ 2023 ان کا کیسا گزرا اور 2024 جو ہے وہ کس طرح کا سوچ رہی ہیں. اور ظاہر انسان اچھا سوچتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ جو ہیپننگ, جو کچھ نیگیٹیوٹی اس کی لائف میں گزری ہے, وہ آگے آنے والے وقتوں میں اس کو فیس نہ کرنی پڑے, ایک اچھا ٹائم, اچھا وقت اور کامیابیاں, خوشیاں اسے ملیں. تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہی خوشیاں آپ لوگوں کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کر سکیں. صوفیہ ہمارے ساتھ ہیں. صوفیہ, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کوئی واقعہ ہمیں سنانے جا رہی تھی, وہ بتائیں. میں یہی کہنا چاہ رہی تھی, جب میں عمرہ کر کے میں بھی آس لگا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ کون مجھے ملنے آتا ہے.
اس پہ پھر مجھے پتہ چلا کہ کافی سارے لوگ ایسے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، یعنی کہ ہم ملاقات کرنا یا کسی کے گھر جانا یا اس کو کسی بات کی مبارکباد دینا، یہ بہت پیچھے دنیا ہو گئی۔ اب وہ ایک سپنا لگتا ہے نا، ایک سپنا لگتا ہے۔ تو پھر مجھے یہ چیز اس ٹائم فیل ہوئی اور میں نے اس موبائل فون نے کتنا ہمارا بڑا غرق کر دیا۔ تو پھر میں نے یہ دل میں سوچا کہ نہیں، اگر میں اس چیز کو ختم کروں گی، میں خود اپنے سے آغاز کروں تو انشاءاللہ چیزیں بدل سکتی ہیں۔ میں چاہوں گی اور پھر اسی طرح لوگ بھی شاید کہ وہ واپس وہی چیز پہ آ جائیں کہ ایک دوسرے کو جانا ہے، مبارکباد دینی ہے، ملنا ہے، وہ چیزیں شاید دوبارہ۔ یہ بات تو آپ نے کہی نا کہ لوگ حج عمرہ کر کے آتے ہیں تو وہ ایک توقع رکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں ملنے آئیں گے، مبارکباد دیں گے، یہ کہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اسی طرح عید کی بات کریں تو وہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے، لوگ ملنے آئیں گے، سیلیبریٹ کریں گے مل کے۔ نیو ایئر کی بات کریں تو یہ بھی ایک ایسا تہوار ہے۔ یہاں میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جب لوگ بیمار ہوتے ہیں یا کسی کے ہاں کوئی ڈیتھ، کوئی پیارا ان سے جدا ہو جاتا ہے، تو بعض دفعہ تو ایسے بھی ہیپننگز ہوئی ہیں کہ لوگ ان کے گھر نہیں جاتے، فون کر کے، میسج کر کے آپ نے بالکل مجھے بھی یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بیمار ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اول تو جاتے ہی نہیں ہیں، اور اگر جائیں ہم پھول اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ بھی بات غلط ہے۔ ہم اگر جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کچھ نہ کچھ انہیں کوئی پیمنٹ کر دینی چاہیے کہ وہ بیمار ہوتے ہیں، ضرورت ہر انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے، تو یہ بھی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آپ نے بڑی بہت ہی گہری بات کی، سفید پوش طبقہ اسپیشلی، یہ ان کے لیے، کیونکہ وہ لوگ نہیں مانگتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، کیونکہ ایک ظاہر ہے انہیں بھی اپنے وہ ایک عزت کا کہ کیسے کسی سے مانگیں، تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے ان کی ہیلپ کرنے کا، انہیں فیل بھی نہیں ہوگا اور ان کی ہیلپ بھی ہو جائے گی۔ کچھ لوگ یہی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایسے، ہم اس طرح تھے تو کہاں کہ ہم یہ کسی کے حالات ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اپس ڈاؤن تو زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، بالکل اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تو ہمیں اپنے آس پڑوس، اپنے عزیز کا، اپنے دوستوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل رکھنا چاہیے، یقیناً اسی سے ہی رشتے آگے پروان چڑھتے ہیں، خوشیاں جو ہے وہ بڑھتی ہیں، اور جو حقیقی خوشی ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ اسی سے ملتی ہے۔ صوفیہ، آپ نے، ہم جو کہ میسیجز کی بات کر رہے ہیں، سب کو ہم سینڈ ٹو آل کرتے ہیں یا پھر اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، ایک اسٹیٹس لگا دیا، سب کو ہم نے وش کر دیا، ہیپی نیو ایئر ٹو آل آف یو ہم یہ لکھ دیتے ہیں، یا عید مبارک ٹو آل آف یو ہم یہ اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، تو آپ نے ایسا کیا کہ اب کیا میں سب کو فون کروں، کیا میسج کروں، کیا کسی کے گھر جاؤں ایک اسٹیٹس لگا دو؟ نہیں، میں ایسے نہیں کرتی، میرا ذہن میں نہیں رہتا اسٹیٹس لگانا، میں لوگوں مصروف اتنا ہوتی ہیں، ہے نا، میں جب لوگوں کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اوہو اس نے تو اسٹیٹس لگا کے کام پورا کر لیا، میں کیا کروں۔ اچھا، ویسے ایک بات مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، سوچتی ہوں میں یہ ضرور آپ مجھے بتائیں، ناظرین کو بھی بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا تہوار آئے، نیو ایئر ہم منا رہے ہیں، نئے سال کی خوشیاں منا رہے ہیں، تو ہم اسی کی بات کر لیتے ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی ہوتی، کبھی کال میسج نہیں کیا ہوتا، کبھی کانٹیکٹ میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا تہوار جیسے نیو ایئر گزرا ہے تو ان سب کو آپ کی یاد آ جاتی ہے، یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ ہاں، یاد آ جاتی ہے، اور جس کو وہ میسج کرتے ہیں پھر وہ بھی سوچتے ہیں کہ یار اس کو میں یاد تھا۔ ہاں، یہ بات کہہ رہی ہوں نا کہ وہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس کو میں یاد تھا، اس کو میں یاد تھا، اور پھر خوشی بھی ہوتی ہے کہ حیرانگی بھی ہوتی ہے، حیرانگی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ چلو یار کسی نے تو یاد کیا، پھر ہم بھی اپنے وہی کوئی پرانا دوست ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کس کو وش کریں۔ ہاں، کوئی پرانا اسکول کا، بچپن کا کوئی فرینڈ ہو، ہم بھی اسے وش کریں، اسی طرح سے ایک چین بنتی ہے۔ اچھا، کوئی اسپیشل کھانے وانے پکتے ہیں؟ کھانے بناتی ہوں، کیوں نہیں، میٹھا بناتی ہوں، میٹھا بہت، جب نیا سال آتا ہے تو میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں میٹھا بناؤں۔ رات کو جب گھڑی کا ٹائم بدلتا ہے تب آپ یہ میٹھا ویٹھا کھاتے ہیں، یا صبح اٹھ کے پھر ایک پراپر دعوت ولیمہ چلتا ہے؟ میں اکثر رات کو میٹھا بنا لیتی ہوں۔ اچھا، رات کو، ہاں، کیونکہ ہم اکثر نئے سال ظاہر ہے اس کو ہم نے ویلکم کرنا ہے، تو ہم کاؤنٹ ڈاؤن کے لیے اسٹارٹ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب سوئی کی گھڑی کی جو سوئی ہے وہ ہمیں بتائے ٹک ٹک ٹک، اور بس کاؤنٹ ڈاؤن ہم شروع کر دیں۔ ہاں، میں تو اکثر ایسے کرتی ہوں کہ گھر میں نئے سال پہ کیک خود کاٹ۔ اچھا، خود ہی کاٹ لینا؟ یار ہمیں بلا لیتے ہیں، دوستوں کو بلا لیتے ہیں، اکیلے کیک کاٹ لیا؟ بس ایسے ہی کرتی ہوں، بس موڈ کی بات ہوتی ہے، سیلف سیٹسفیکشن۔ ہاں، موڈ کی بات ہوتی ہے، انسان کو
को खुद भी इंसान खुश होता है और एंजॉय करता है, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही करती हूँ, केक ला के पहले ही रख देती हूँ। क्या बात है, 12 बजे केक काटती हूँ और खुश होती हूँ कि नया साल है। और इसलिए करती हूँ कि हमें नए साल पे खुश रहना चाहिए, एक अच्छी सोच के साथ आगाज करना रखनी चाहिए ताकि हमारा आने वाला साल भी अच्छा गुजरे। बिल्कुल, नए साल की जैसी आमद होनी होती है, या जैसे लास्ट वीक अभी आप देखें, यानी कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हर ब्रांड ने ऑफ लगा दिया होता है, अच्छा खासा ऑफ लगा देते हैं। आप उससे फ़ायदा उठाती हैं? बिल्कुल उठाती हूँ। नहीं, ज़ाहिर बात है, बिल्कुल उठाते हैं, ऑफ लगा होता है, जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, सबके लिए गिफ्ट्स भी ले लेते हैं। क्या बात, हाँ ज़रा सस्ते में पड़ जाते हैं ना। डिस्काउंट होता है अप टू 70%, अप टू 80%, अप टू 50%। तो ज़रा महंगाई का वैसे भी दौर है, हाँ, तो अच्छी चीज़ें मिल जाती है ना कि चलो ऑफ मिल गया सारी चीज़ों से। अच्छा, उसमें क्या आप देखती है कि ज़्यादा रश किन का होता है? धड़ाधड़ मर्दों का होता है शॉपिंग में या खवातीन का होता है? खवातीन का होता है, मर्द तो तौबा करते। मर्द कहते क्या करने, मैंने नए कपड़े खरीद के वही पुराना सूट निकालो यार, वही पहन लेता हूँ। मर्द तो ऐसे ही करते हैं, और औरतों ने तो पूरा एक शॉपिंग करवाते हैं, शॉपिंग एग्जैक्टली, हाँ। तो खुद तो वो चाहे एक साल में एक सूट बनाए। वही कह रही हूँ, मर्द कहेगा वो पुराना सूट निकाल दें, वो जो मैंने पिछली ईद पे पहना था ना, या पिछले साल, वही मैं पहन लेता हूँ। हाँ। क्या करना है, मैंने नया सूट पहनी, मुझे किसने देखना है। हाँ, ऐसे ही है। और खवातीन का इतना ज्यादा रश होता है सूट वाली दुकान पे और जूतों की दुकान पे। वेरी गुड, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सोफिया जो है ये भी नए साल की आमद पे जो डिस्काउंट लगा तो उससे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। ये यकीनन मेरी बहनों ने भी बहुत ये किया होगा। अच्छा, तो खाने वाने आप बड़े शौक से जो है वो बनाती हैं। सबसे जो बेस्ट रेसिपी है वो आपकी कौन सी है और कौन सी आपने इस दफ़ा बनाई? सबसे अच्छी तो मैं बिरयानी बनाती हूँ। हाँ, कौन वैसे बिरयानी के जैसे ही नाम आता है, पिछले दिनों मैं अपने ही चैनल का प्रोग्राम देख रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि जैसे बिरयानी का नाम आता है ना तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है, कराची बिरयानी। लेकिन ये हम नहीं देखते कि बाकी जो अजला है वो भी मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे भी अच्छे खाने पक सकते हैं। नहीं, हमारे तो पाकिस्तान की कराची की छोड़े, हमारी अपनी जो हम खुद घरों में बनाते हैं माशाल्लाह से, खवातीन के हाथ में जो टेस्ट। हाँ बिल्कुल। और मैं भी बिरयानी अच्छी बनाती हूँ। मेरी जो सिस्टर है वो तय वाली बिरयानी बनाती है। अच्छा, वो मुश्किल नहीं होती है? वो मुश्किल होती है, ज़्यादा टाइम मुझे मुश्किल मेहनत बड़ी होती है। आप यकीन करें कि मेरे से वो नहीं बनती। वो बड़ा प्रॉपर से वो चिकन को तिक्का मसाला लगाती हैं, फिर कोयले का दम भी देती हैं, तो वो बड़ा मजा आता है खाने में। लेकिन मैंने ऐसे खाने फिर मुझे लगता है या तो वो बंदा सोफिया बना सकता है जिसे कुकिंग का बड़ा शौक हो, या फिर कोई स्पेशल कोई त्यौहार हो, जैसे घर में किसी मेहमानों ने आना हो या नए साल की आमद हो या ईद का मौका हो, तभी बना सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा मेहनत वाला काम है तय वाली बिरयानी। हाँ, लेकिन मेरी सिस्टर को तो शौक है खाना बनाने का, और जब भी कोई मेहमान आ जाए तो वो घबराती नहीं है। अच्छा, वो किचन में चली जाती है और बड़े मजे मजे के खाने बनाती है। हाँ। तो यानी आपको इतना खाना बनाने का शौक नहीं है? मुझे इतना शौक नहीं है। खाने का शौक है बहुत। खाना बनाने का नहीं है, लेकिन खाना खाने का हम खवातीन को बहुत शौक होता है। किचन में जाने का कोई बात नहीं। जब टाइम होता है, जब मेरा मूड होता है, फिर मैं किचन में जाती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। कभी कभी ये गलती कर लेनी चाहिए, किचन की शक्ल देख लेनी चाहिए। आफ्टर पेट हमने खुद ही भरना है, अगर घर में कोई नहीं होगा तो चूहे हमें खा जाएंगे। मुझे ये बताएं कि 2024 अल्लाह पाक हम सब के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए। नए साल का आज पहला दिन है। ऐसे कौन से गोल्स हैं जो आपने सोच रखे हैं? क्या नए साल की क्या विजन लेकर आई है कि 2024 में मेरे ये गोल हैं और मैंने इनको अचीव करना है? अभी तो कुछ नहीं सोचा हुआ, लेकिन ये सोचा वक्त के साथ साथ सोचेंगे। वक्त के साथ साथ, क्योंकि मैं जो सोचती हूँ वो नहीं होता, मेरी सोच से बढ़कर मुझे अल्लाह मुझे अता करता है। बेशक बेशक, ये तो एक अकीदा है, और ईमान। हाँ, मैं आज जिस मुकाम पे हूँ मैंने सोचा भी नहीं था। तो मेरे ये सोच में बिल्कुल नहीं होता कि मैं ये सोच के रखूँ कि ये होगा। अच्छा, बिल्कुल भी माइंड में नहीं होता, और दिल में होती है बात। अच्छा, कि ये काम एक ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश हो जाए, और वो कहीं तक ये मेरे माइंड में होता है कि पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह ना चाहे तो जरूर होगी। लेकिन वो जब फिर हो जाती है तो इसलिए वजह से मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ये सोच के रखूंगी ये पूरी हो वो। तो अभी ऐसा कुछ माइंड में हो, ऐसा कुछ सोच रही हो अपने कि मैं 2024 में अल्लाह करे मुझे मेरा ये काम हो जाए, या मैं ये बिजनेस कर लूँ, या मुझे ये चीज़ मिल जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। ऐसा सोचा होगा, ये मैं बताना नहीं चाह रही। कुछ पर्सनल, कुछ खास सोचा होगा?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी कि अच्छा, मेरी पूरी ना माशाल्लाह हो, माशाल्लाह, इस वजह से। क्या बात है। तो ये कुछ लोग वो सोचते हैं कि जिनकी ख्वाहिशें रह जाती हैं। मैं अपने दिल अच्छा, आपको नहीं लगता यहाँ पे, या ना इस चीज़ का भी मुझे जवाब दें, इंसान है एक लालच उसमें पाई जाती है, वो अगर उसे बेहतर मिल जाए ना तो वो बेहतरीन की ख्वाहिश करता है, उस बेहतर पे जो उसे अल्लाह पाक ने नवाजा होता है, जितना उस पर शुक्र अदा नहीं करते, ये हम में ना कहीं नाशुक्री का एलिमेंट आ जाता है। और एक वो सोसाइटी प्रेशर कह ले, या फिर नमूद नुमाइश, एक दिखावा बहुत ज़्यादा जो हमारे अंदर आ जाता है कि नहीं, अच्छा मेरे पास गाड़ी आ गई है ना तो अब इससे बड़ी मैंने लेनी है, अगर एक है तो मैंने 2 लेनी है, अगर मेरे पास घर आ गया तो मुझे और बंगलो जो है ना वो बनाना है। तो ये जो और की एक लत है, एक ख्वाहिश है, आपको नहीं लगता कि इंसान को ये कहीं का नहीं छोड़ती? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, कहीं का भी नहीं छोड़ती। आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि आप जितना मिल गया है उसी में खुदा का शुक्र अदा करें, तो फिर आपके आगे के रास्ते बिल्कुल आसान हो जाएंगे। ऐसे ही आप अगर जो सोच रहे हैं, अभी आप कहते हैं कि आज मेरे पास एक गाड़ी है, छोटी है, इसे मैं बड़ी ले लूँ, तो वो मुश्किलें आपके आ जाती हैं आगे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ, मुझे जिस हाल में भी अल्लाह ने रखा हुआ है, मैंने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया है। और अक्सर मेरे फ्रेंड्स, मेरी साथ दोस्तें मुझे यही कहती हैं कि सोफिया तुम इसलिए आगे जाती हो, तुम इसीलिए कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करना। हाँ, अच्छा आप मुझे बताएं, एक जनरल सा क्वेश्चन है, आपने ना औरतों का साथ देना है ना आपने मर्दों का साथ देना है, आपने सच का साथ देना है, क्योंकि आप सच में बैठी हैं। मुझे ये बताएं कि ये नाशुक्री का एलिमेंट ज़्यादा मर्दों में पाया जाता है या ख़वातीन में पाया जाता है? मेरे ख्याल से ख़वातीन में पाया जाता है। ख़वातीन का साथ नहीं दिया, जो था कि ये कहेगी कि नहीं औरतें तो शुक्र अदा करती हैं, मर्द ज़्यादा नाशुक्र होते हैं। औरतें, मैं खुद एक औरत हूँ, सच बोलना है जी, सच बोल रही हूँ, मैं खुद औरत हूँ, लेकिन अक्सर बाज़ ख़वातीन मैंने ये देखी है कि वो नाशुक्री बहुत करती हैं, जो मुझे क्या वजह है, क्या वजह हो सकती है? आपको क्या लगता है कि बीइंग अ वुमेन, अगर आपसे मैं पूछूं तो आप क्या फील करती हैं कि औरत क्यों नाशुक्री है ज़्यादा? बस वो अपनी ख्वाहिशों को कहती है कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, फ़ौरन वो होनी चाहिए, उसे अल्लाह पे अपनी ख्वाहिशों पे कंट्रोल नहीं, कंट्रोल रखना चाहिए। और मैं तो यही समझती हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा, मैं जितना मिल जाए तो शुक्र अदा करती हूँ, तो फिर इसी वजह से सबको ऐसा करना चाहिए। हाँ, लेकिन वो जब मेरे सामने इस तरह कर रही होती है ना, शुक्र अदा नहीं कर रही होती, और जो हालांकि वो बेहतर होती हैं, फिर भी वो कहती हैं नहीं मुझे तो कुछ मिला ही नहीं है, मेरे साथ तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उस टाइम मैं बैठी ये सोच रही होती हूँ कि कितनी नाशुक्री औरत है, इसके पास सब कुछ है अल्लाह का दिया। शुक्रगुजारी का मुजाहरा करना चाहिए भी, नाशुक्री बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अल्लाह पाक ने जितना दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। ऐसी कोई एडवाइस या ऐसी कोई मज़ीद बात जो आप समझती हैं कि किसी भी इंसान की लाइफ में, चाहे वो औरत हो मर्द हो, उसकी लाइफ को वो बदल सकती है 2024 के लिहाज से, क्या कहेंगे अपने? वैसे तो कोई भी किसी के लिए अपनी लाइफ नहीं बदलता, और ना ही बदलनी भी चाहिए, क्योंकि आप एक अपनी एक रूटीन है, अपनी एक लाइफ जी रहे हैं, और अगर कोई आपको आके कहे कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे कर लें, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंसान आपको कभी किसी ने कहा कि सोफिया आप बदल लें अपने आप को? मेरे साथ ऐसे हुआ। अच्छा। तो आपको क्या लगता है, आपने उनकी बात पे गौर फिक्र करना है, 2024 में खुद को बदलना है आपने? मैंने बदला है खुद को, बदला है माशाल्लाह। पहले यानी कुछ मैंने ये सोचा है, आप खुद भी सोचें कि वो आपको क्या कहना चाह रहा है, आपको अच्छे रास्ते में लेके जा रहे हैं या बुरे रास्ते अपने रास्ते का तयन करना है कि वो रास्ता जो है वो अच्छाई की तरफ जा रहे हैं या बुराई की तरफ जा रहे हैं। पैगाम क्या देंगे आप हमारे नाज़रीन को? नए साल का आज पहला दिन है, तो इस पे क्या पैगाम देंगे आप? यही पैगाम देना चाहूँगी कि जितने भी रूठे हुए हैं उनको मनाएं। क्या बात है। और अपने दिलों से मैल निकालें। आप ये सोच के बैठे होते हैं कि जी फलां ने मुझे मैसेज नहीं किया, फलां ने मुझे छोटी छोटी बातों पे नाराजगी, उसने मेरे साथ ये किया। तो ये नया साल ऐसा है कि आप सब अपने दिल से मैल निकालें और जाके उनको मिलें। क्या बात, क्या बात, बहुत शुक्रिया सोफिया, थैंक यू सो मच। यकीनन दुआओं के साथ इस दिन का आगाज़ करें, इस साल का जो है वो आगाज़ करें, क्योंकि दिल से बाकी ये जो मैल कुचैल है ना, इसको निकालें, गुस्से को निकालें,
एक अच्छी सोच के साथ, मुस्कुराहटों के साथ इस दिन का, इस साल का आगाज़ करें। देखिएगा पूरा साल अच्छा गुजरेगा। हमने कहीं नहीं जाना जनाब, हमने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद अगले मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी करेंगे चटपटी बातें। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।